السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرس اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں نقاب بائی اسامہ زریاف کی ایپیسوڈ نمبر 7. اگر آپ نے ابھی تک میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. تو جناب آپ لوگ فیڈ بیک نہیں دیتے، ریڈ کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، یہ غلط بات ہے. آپ لوگ لازمی مجھے فیڈ بیک دیا کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے جلدی جلدی ایپیسوڈس کو لے کر آؤں. ایپیسوڈز اسی وجہ سے ڈیلے ہوتی ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ پھر کامنٹ باکس میں مجھے رسپانس اچھا نہیں دیتے. تو اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہیں اس ناول میں، ریڈ کر رہے ہیں، تو پلیز آپ لوگ جو ہے نا وہ کامنٹ باکس میں پیارا سا کامنٹ کر دیا کریں تاکہ مجھے پتا ہو کہ کون کون ریڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. رات کا وقت تھا. تابش، فاطمہ اور ماہم کھانے کی میز پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. جب تابش نے بات چھیڑی، ماہم تمہاری بہن کے رشتے کی بات چل رہی ہے. ماہم نے حیرانی سے نظریں اٹھائیں، پہلے فاطمہ کو دیکھا پھر تابش کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کہاں بھائی؟ تابش نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جمال کے ساتھ. ماہم نے خوش ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے فاطمہ کی طرف دیکھا اور کہا، بہت مبارک ہو آپی آپ کو. فاطمہ نے ہلکا سا مسکرائی اور صرف شکریہ کہہ کر خاموش ہو گئی. کب آئے تھے وہ آپی کا ہاتھ مانگنے؟ ماہم کو لگا شاید جب وہ دن میں اسامہ سے ملنے گئی تھی تبھی یہ سب کچھ ہوا ہوگا. ابھی آنا ہے، کب آئیں گے وہ بتا دیں گے، تابش نے نوالا توڑتے ہوئے جواب دیا. ماہم کے دل کو کچھ تسلی ہوئی اور پھر وہ خوش ہوتے ہوئے بولی، بھائی مجھے بھی بتائیے گا، میں اسکول سے چھٹی کر لوں گی اس دن. اچھا، بتا دوں گا. کھانا کھاؤ اب. تابش اب ذرا سنجیدہ ہو گیا تھا اور یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا. باقی کھانا انہوں نے خاموشی سے کھایا. کھانے کے بعد تابش اور فاطمہ اپنے کمروں کی طرف چلے گئے. ماہم برتن اٹھا کر کچن میں چلی گئی. ایک طرف اس نے چائے رکھی، دوسری طرف برتن دھونے لگی. چائے بنا کر اس نے فاطمہ اور تابش دونوں کے کمروں میں چائے پہنچائی. پھر واپس آ کر اپنی چائے اٹھائی اور اپنے کمرے میں چلی گئی. دروازہ بند کر کے کھڑکی کے پاس ایک کرسی رکھ کر بیٹھ گئی. اس کے چہرے پر جو کچھ دیر پہلی خوشی تھی اس جگہ اب غصے اور دکھ نے لے لی تھی. آج آسمان بالکل صاف تھا، اس لیے وہ خاموش تھی. چائے پی کر اس نے کھڑکی بھی بند کر دی، خالی مگ ٹیبل پر رکھا اور اپنے بستر پر کمبل لے کر بیٹھ گئی. وہ گہری سوچوں میں گم تھی اور اس کے دماغ میں سوائے نفرت کے کچھ اور نہیں چل رہا تھا. کچھ دیر بعد اس نے خاموشی توڑی اور ہلکی سے آواز میں بولی، اللہ جی وہ خوشیوں کی قابل نہیں ہے. اگر اس نے مرنا نہیں ہے تو پلیز اس کی زندگی جہنم بنا دیں. شفق سارا دن کیفے نہیں آئی، لیکن رات تقریباً 9 بجے وہ کیفے میں داخل ہوئی. دانیال کاؤنٹر پر نہیں تھا. اس کا مطلب وہ کچن یا آفس میں ہوگا. وہ سیدھی آفس میں گئی، لیکن وہاں بھی صرف اسامہ بیٹھا ہوا تھا اور موبائل پر سنجیدگی سے مصروف نظر آ رہا تھا. دروازہ کھلتے اس نے موبائل سے نظریں ہٹا کر دروازے کی طرف دیکھا اور شفق کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، السلام علیکم شفق. شفق نے بغیر مسکرائے سنجیدگی سے اس کے سلام کا جواب دیا اور صوفے پر بیٹھ گئی. کیسی ہو؟ اسامہ نے اپنی نظریں شفق سے ہٹائے بغیر پوچھا. ٹھیک ہوں میں. شفق نے اسامہ کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، پھر اسے دیکھ کر بولی، کیسی رہی تمہاری ملاقات؟ خوبصورت. اسامہ کے چہرے پر اب بھی خوشی واضح تھی. چلو کوئی تو خوش ہے. یہ کہہ کر شفق نے اپنے پرس سے موبائل نکالا، ٹیک لگا کر صوفے کے ساتھ بیٹھ گئی. اسامہ اس کی بے رخی دیکھ رہا تھا اور اسے وجہ بھی معلوم تھی، لیکن پھر بھی وہ مسکرا رہا تھا. اس نے اپنا نکاح برقرار رکھنے کے لیے سگریٹ سلگائی، پہلا کش لے کر مسکراتے ہوئے بولا، تمہیں 2 بجے ہی میسج کیا تھا، تم اب آ رہی ہو؟ میں تھکی ہوئی تھی، آ کر سو گئی. شفق نے موبائل کی طرف دیکھتے ہوئے ہی جواب دیا. اس کے چہرے پر غصہ اور ناراضگی دونوں نمایاں تھے. کچھ ہوا ہے؟ اسامہ نے اب سنجیدگی سے پوچھا. کچھ اور ہونا اب باقی ہے اسامہ. شفق نے جواب دینے کے بجائے سوال کر لیا. اسامہ اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا. دل پر پتھر رکھ کر اپنے چہرے کے تاثرات چھپا لیے اور مسکراہٹ برقرار رکھی. شفق میری طرف دیکھو. شفق نے اس کی بات سن کر نظریں اس کی طرف کر لی مگر کچھ بولی نہیں. اپنی طرف متوجہ پا کر اسامہ بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم کیا چاہتی ہو؟ میں چاہتی ہوں تم یہ ماہم والا کھیل جلدی ختم کرو. شفق کے لہجے میں اب دکھ واضح تھا. نہیں، میں اسے تکلیف نہیں دے سکتا. اسامہ نے سنجیدگی سے جواب دیا. او، اب تمہاری محبت تمہارے لیے سب سے بڑھ کر ہو گئی ہے. شفق کا دکھ اب تنزیہ لہجے میں بدل گیا. شفق یہ سچ نہیں ہے. اسامہ کا چہرہ بالکل خالی تھا کسی تاثر سے اور اس کے لہجے میں بھی کچھ نہیں بچا تھا.
اسامہ مان لو تم بہک گئے ہو، شفق نے غصے میں کہا اور اپنا بیگ اٹھا کر آفس سے نکل گئی۔ اسامہ اس کے جانے کے بعد خاموش بیٹھا رہا اور کچھ دیر بعد اس نے میز سے ٹشو اٹھا کر اپنی آنکھیں صاف کی، سگریٹ ایشٹرے میں بجھا کر اٹھا اور آفس سے باہر آ گیا۔ باہر اسے دانیال نظر نہیں آیا تو کچن کی طرف چلا گیا، دیکھا تو وہ مصروف تھا، پھر واپس آ کر چھت پر چلا گیا۔ وہاں بیٹھ کر اس نے 3 سگریٹ کا زہر لگاتار اپنے سینے میں اتارا، لیکن اس کے بعد اسامہ کی آنکھیں خوش اور چہرہ صفات تھا۔ صبح 7 بجے کا وقت تھا جب تابش کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے نیند میں موبائل اٹھایا، سامنے فاطمہ کا نمبر دیکھ کر ایک پل کو پریشان ہوا اور جلدی سے کال اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہاں فاطمہ، کیا ہوا؟ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھا، کمبل ایک طرف اچھالا، جوتی پہنی اور فاطمہ کے کمرے کی طرف بھاگا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دیکھا کہ فاطمہ اپنے بستر کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کے چہرے پر خوف طاری تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ ایک بار چونکی، لیکن تابش کو دیکھ کر قدرے پرسکون ہوئی۔ بغیر کچھ کہے اس نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ تابش کی آنکھوں نے اس کی انگلی کا پیچھا کیا اور کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وہاں کھڑکی کے شیشے پر ایک پرچی چسپا تھی۔ تابش تیز قدموں سے چلتا ہوا کھڑکی کی طرف بڑھا اور قریب پہنچ کر اس کے الفاظ واضح ہوئے، "You are next my love." تابش کے پاؤں تلے زمین ایک پل کو کھسک گئے، چہرے پر بھی خوف چھا گیا، مگر اس نے جلد خود پر قابو پا لیا۔ اس نے شیشے پر ہاتھ پھیرا تو پتہ چلا کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا باہر کی طرف سے لگایا گیا تھا۔ اس نے کھڑکی کھولی اور پرچی کو کھینچ کر اتارا، جو صرف ایک ٹیپ کے ٹکڑے سے چپکی ہوئی تھی۔ آسانی سے اتر گئی۔ یہ پرچی بھی بالکل ویسی ہی تھی، چاروں کونے لال اور بیچ میں اسی لکھائی میں لکھی گئی پیار بھری دھمکی۔ تابش نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو نیچے شیلف پر اس کے سگریٹ کا ایک بٹ بھی پڑا نظر آیا اور پھرتی سے نیچے اترا۔ شیلف پر جا کر وہ بٹ اٹھایا، جیسے ہی اس نے اسے پہچانا ایک جھٹکا لگا۔ یہ وہی سگریٹ برانڈ تھا جو ضماد پیتا تھا۔ تابش کھڑکی سے واپس کمرے میں آیا، فاطمہ کی طرف دیکھا، وہ رو رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اسے گلے لگا کر تسلی دی، مگر فاطمہ تابش کے گلے لگ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ تبھی تابش کی نظر کمرے کے دروازے پر پڑی، جہاں ماہم کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی پریشانی نمایاں تھی۔ تابش نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ماہم خاموشی سے کمرے میں داخل ہوئی اور فاطمہ کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ تینوں کافی دیر وہیں کھڑے رہے جب تک فاطمہ کا رونا بند نہ ہو گیا۔ جب وہ تھوڑی پرسکون ہوئی، تابش نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور ماہم کو پانی لانے کا اشارہ کیا۔ ماہم جلدی سے میز کی طرف بڑھی، جگ اور گلاس اٹھایا، واپس اس کے پاس آئی اور گلاس میں پانی ڈال کر فاطمہ کے آگے کر دیا۔ فاطمہ نے ہاتھ نہیں اٹھائے تو تابش نے ماہم کے ہاتھ سے گلاس لے کر فاطمہ کے منہ سے لگا دیا۔ فاطمہ نے آدھا گلاس پیا اور ہاتھ سے بس کا اشارہ کیا، جس پر تابش نے گلاس واپس ماہم کو تھما دیا۔ ماہم نے جگ اور گلاس واپس میز پر رکھے اور مڑنے لگی تو اس کی نظر تابش کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پرچی پر پڑی۔ اس پر جو لکھا تھا پڑھ کر اس کی سمجھ میں سب کچھ آ گیا تھا۔ اب وہ بھی ڈر رہی تھی، لیکن فاطمہ کی حالت دیکھ کر خوش بھی ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب تابش کے بعد اگلا نشانہ فاطمہ ہوگی، اور وہ دل میں دعا کرنے لگی کہ ضماد فاطمہ کو تابش کی طرح بخش نہ دے، بلکہ جان سے مار دے یا پھر زندہ رہنے کے قابل نہ چھوڑے۔ پھر اسے یاد آیا اس نے کل رات ہی دعا مانگی تھی اور انہیں جلدی اس کی دعا قبول بھی ہو گئی۔ اس کا دل ایک انجانی خوشی سے اچھلنے لگا، لیکن اس کی سنی گئی۔ اس کا یقین اپنی دعاؤں پر مزید مضبوط ہو گیا اور یہ سوچ کر وہ پرسکون ہو گئی کہ وہ صرف دعا کر کے بھی سب کچھ حاصل کر سکتی ہے۔ تابش اٹھا، ماہم کو فاطمہ کی طرف اشارہ کر کے بولا اس کے پاس رہنا، اور خود فاطمہ کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ پہلے اپنے کمرے میں گیا، موبائل اٹھا کر ایک کال ملائی، کال اٹینڈ کرتے ہوئے بولا، رات کو کسی کو آتے دیکھا؟ آگے سے نہیں کا جواب سن کر اس نے کال کاٹی اور سیدھا گھر کے لان میں پہنچا، جہاں پر فاطمہ کے کمرے کی کھڑکی تھی۔ اس نے پورا لان اچھی طرح دیکھا، لیکن اسے وہاں کوئی سراغ نہ ملا۔ وہ واپس فاطمہ کے کمرے میں آیا، اس کے کمرے کا اچھی طرح جائزہ لیا، لیکن وہاں بھی کچھ نہ تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی، لیکن اس کا چہرہ اس خوف کو ظاہر نہیں ہونے دے رہا تھا۔ اسے اب جلدی کرنی تھی، اس سے پہلے کہ ضماد اگلا قدم اٹھائے اور فاطمہ کو کوئی نقصان پہنچائے۔ تابش نے فاطمہ کو پرسکون کرنے کے بعد اس کا ناشتہ وہیں کمرے میں منگوا لیا۔ ماہم خود ناشتہ لے کر آئی اور بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی، اسے تسلی دینے لگی۔ تابش سامنے کرسی پر بیٹھا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا اور اس کے چہرے پر گہری فکر مندی چھائی ہوئی تھی۔ پھر وہ اٹھا اور ماہم سے کہا،
فاطمہ کے پاس ہی رہنا، میں ابھی آتا ہوں، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے لیپ ٹاپ اٹھایا اور اسی CCTV کیمرہ کی فوٹیج دیکھنے لگا جو اس نے اپنے اوپر حملے کے بعد لگوایا تھا۔ پوری رات کی ریکارڈنگ اس نے تیز رفتاری سے دیکھی، لیکن یہ دیکھ کر حیرت اور پریشانی میں ڈوب گیا کہ کسی بھی شخص کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کوئی چھلک تک نظر نہیں آئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ الجھے ہوئے لہجے میں خود سے بولا۔ اس نے دوبارہ فوٹیج دیکھی، مگر نتیجہ وہی رہا۔ اس نے اپنا والٹ نکالا اور وہ پرچی باہر نکالی جو زماد نے اس کے کمرے میں چھوڑی تھی۔ گیٹ ویل سون اولڈ فرینڈ۔ ساتھ ہی آج کی نئی پرچی بھی اس نے سامنے رکھی۔ دونوں پرچیاں بالکل ایک جیسی تھیں، لکھائی لال کونیاں اور کاغذ کا معیار۔ وہ پرچیاں واپس والٹ میں رکھی، سگریٹ کا ایک بچا ہوا بڈ ایک خالی پیکٹ میں ڈال کر جیب میں رکھا، لیپ ٹاپ بند کیا اور فوراً ایک کال میں لائی۔ کال ریسیو ہوتے ہی بولا، جمال فوراً میرے گھر پہنچ۔ کال منتقل کر کے وہ فاطمہ کے کمرے میں آیا اور اسی کرسی پر بیٹھ گیا۔ فاطمہ تھوڑا بہت ناشتہ کر چکی تھی اور ماہم برتن اٹھا کر باہر نکل گئی تھی۔ اس نے جانے کے بعد تابش کو بولا، فاطمہ تم رات کو کب سوئی تھی؟ فاطمہ نے ہلکی آواز میں کہا، 1 بجے۔ اور اس کے بعد کتنی بار رات میں اٹھی؟ تابش کا لہجہ مکمل سنجیدہ تھا۔ نہیں اٹھی، صبح ہی اٹھی ہوں۔ فاطمہ نے اب ذرا بلند آواز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، شکر ہے کھڑکی بند تھی، ورنہ وہ صرف پرچی چھوڑ کر نہ جاتا۔ تابش کی سنجیدگی میں اب فکر مندی واضح تھی۔ تابش پلیز مجھے بچا لو، فاطمہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے فریاد کی۔ فاطمہ ڈرو مت، یہی تو وہ چاہتا ہے کہ ہم ڈر جائیں۔ تابش اٹھا اور اس کے قریب آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ فاطمہ نے کچھ جواب نہ دیا، خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ تابش اس کے آنسو دیکھ کر لمحہ بھر کو بے چین ہوا، مگر وہ جانتا تھا کہ اسے اس لمحے جذباتی نہیں ہونا، اسے وہ سب کچھ کرنا تھا جو ضروری تھا اپنوں کی حفاظت کے لیے، اور یہ سب اسے آج ہی کرنا تھا۔ تم آرام کرو، میں ماہم کو بھیج دیتا ہوں تمہارے پاس، تابش نے کہا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کمرے سے ہی باہر نکل گیا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ماہم میز پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی اور کہیں کھوئی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی فکر اور ہلکا سا خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ تابش ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا، خادمہ کو اشارہ کر کے ناشتہ منگوایا۔ ماہم نے اسے بیٹھتے ہوئے دیکھا اور اس کی طرف دیکھنے لگی جب تابش نے کہا، تم فکر مت کرو، یہ جو بھی ہے تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ ماہم نے نقاب تھامے رکھا اور لہجے میں ہلکا سا لرزہ ڈال کر بولی، بھائی وہ ہے کون اور ہمارے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ تابش کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس کی طرف دیکھ کر بولا، ایک پرانا دوست ہے، تم بھی جانتی ہو اسے۔ کون؟ ماہم نے حیرانی سے پوچھا۔ زماد۔ تابش نے پانی کا گلاس بھرتے ہوئے جواب دیا، وہ تو کافی وقت سے غائب ہے نا؟ ماہم بولی، ہاں، اس نے فاطمہ کا رشتہ مانگا تھا، میں نے انکار کر دیا، تب سے وہ غائب ہے اور اب وہی ہمارے پیچھے ہے۔ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آج کے دن تم اسکول مت جانا، فاطمہ کے ساتھ ہی رہنا، وہ ڈری ہوئی ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ ماہم نے فرما برداری سے کہا۔ کچھ دیر بعد ماہم فاطمہ کے کمرے میں تھی اور تابش اپنے کمرے میں جمال کے ساتھ بیٹھا تھا۔ جمال کے ہاتھ میں وہی پرچی تھی جو فاطمہ کے کمرے کی کھڑکی پر ملی تھی۔ جمال کا چہرہ بھی زرد ہوا پڑا تھا، وہ کافی دیر سے گہری خاموشی کے ساتھ پرچی کو گھور رہا تھا۔ آج کافی سارے کام کرنے ہیں، چھٹی لے لو، تابش نے اسے آگاہ کیا۔ جمال چونکا، تابش کی طرف دیکھ کر بولا، کیا کرنا ہے؟ وہی جو 2 ہفتے پہلے کرنا چاہیے تھا۔ تابش نے دونوں ہاتھ چہرے کے نیچے رکھ کر بوجھل لہجے میں کہا، بتاؤ بھی۔ جمال نے پرچی تابش کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، گھر کی تمام دیواروں پر خاردار تاریں لگوانی ہے، 2 مزید CCTV کیمرے لگوانے ہیں، کھڑکیوں پر لوہے کی گرلز، ایک سیکیورٹی گارڈز رکھنا ہے، اور کچھ کام تم کرو گے۔ وہ کون سے؟ جمال نے تجسس سے پوچھا۔ ان پرچیوں اور سگریٹ کے برڈز کو فورنسک لیبارٹری لے جاؤ، میرے علاوہ کسی اور کے فنگر پرنٹس یا تھوک وغیرہ کا کوئی نشان مل جائے، شاید، اگرچہ مجھے امید تو نہیں، اور ضماد کا نمبر تو بند ہے، لیکن اس کا ڈیٹا نکلواؤ، اس کے نام پر اس وقت جو کچھ بھی ہے، سم، موبائل، گاڑی، گھر، سب آج ہی
وہ دوبارہ بتاؤ یار میں نوٹ کر لوں۔ جمال نے شرمندہ ہوتے ہی موبائل نکالتے ہوئے کہا تو انسپیکٹر پتہ نہیں کیسے بن گیا۔ تابش نے ہلکے سے غصے میں کہا، پھر اسے ایک ایک کام ترتیب سے نوٹ کروایا۔ کچھ دیر بعد بات چیت کے بعد جمال اٹھا اور تابش بھی کھڑا ہو گیا۔ شام کو ملتے ہیں، جمال نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ صبح 10 بجے اسامہ کیفے کی چھت پر جا کر بیٹھ گیا اور ماہم کا انتظار کرنے لگا۔ 1 گھنٹہ اس انتظار کی آگ میں جلتا رہا، پھر اٹھ کر واپس نیچے آ گیا۔ آج وہ کچھ زیادہ ہی خاموش تھا اور ویسے بھی کم ہی بولتا تھا، لیکن آج اس کی خاموشی کچھ کہہ رہی تھی۔ دفتر میں آ کر اس نے خود کو لیپ ٹاپ میں مشغول کر لیا اور نماز ظہر تک وہ اسی میں لگا رہا۔ نماز کے بعد واپس آیا، دانیال سے چائے کا کہا اور پھر دفتر میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھولا، دانیال چائے رکھ کر واپس مڑنے لگا، تبھی شفق اندر داخل ہوئی۔ اس نے سلام کیا، دانیال اور اسامہ دونوں نے جواب دیا۔ شفق صوفے پر بیٹھ گئی اور تھکے ہوئے لہجے میں بولی، دانی ایک چائے اپنی بہن کے لیے بھی لا دو۔ دانیال مسکرا کر اس کے چہرے سے اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اسامہ جو لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے بیٹھا تھا شفق کی طرف دیکھ کر بولا، کیسی ہو تم؟ آج کچھ زیادہ ہی تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ بس جسم کی تھکن ہے، شفق نے مسکرا کر جواب دیا، پھر پوچھا، تم کیسے ہو؟ تمہاری ماہم آئی؟ ٹھیک ہوں، لیکن میری ماہم نہیں آئی۔ اسامہ نے دوبارہ لیپ ٹاپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اوہ اسی لیے منہ لٹکا ہوا ہے، شفق نے شرارتی انداز میں کہا، لیکن اسامہ نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ شاید۔ ایک لمحے کے لیے اس نے شفق کی طرف دیکھا، پھر مگ اٹھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اسامہ ناراض ہو؟ شفق اب سنجیدہ ہو گئی۔ میں ناراض نہیں ہوتا اپنا سوئے، اور تم یہ بات جانتی ہو۔ اسامہ کے لہجے میں سنجیدگی بڑھ گئی۔ اس نے شفق کی آنکھوں میں دیکھ کر یہ بات کی۔ شفق نے آئی ایم ریئلی سوری، مجھے واقعی نہیں پتا تھا، اسامہ سے شرمندہ ہو کر کہا۔ شفق میں کچھ نہیں بھولتا، تم یہ بھی جانتی ہو۔ اس بار اسامہ نے اس کی طرف نہیں دیکھا، سگریٹ سلگاتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں جانتی ہوں اسامہ، تمہیں سب سے زیادہ جانتی ہوں، پھر بھی میں تم پر برہم ہو گئی، مجھے لگا تھا ماہم مجھ سے زیادہ ضروری ہو گئی ہے۔ شفق کے لہجے میں شرمندگی اب بھی موجود تھی، وہ اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ شفق میرے دل میں بس 4 لوگ ہیں اور ان سب کی اپنی الگ جگہ ہے۔ اسامہ نے چائے کی چسکی لی اور مگ رکھتے ہوئے شفق کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ہاں یہ بھی جانتی ہوں، لیکن پھر بھی سوری، میں نے تمہیں بہت کچھ سنا دیا۔ شفق نے اب چہرہ اٹھایا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں تم لوگوں کی، میں نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ اسامہ نے مسکرا کر کہا تھا تاکہ اس کا موڈ بہتر ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ شفق کچھ جواب دیتی، دانیال ہاتھ میں ٹری لیے دفتر میں آیا، چائے سامنے رکھ کر بولی، آپ ہی میں مصروف ہوں، معذرت، آپ کو کمپنی نہیں دے سکتا، اور جلدی سے پلٹ گیا مگر دروازہ زور سے بند کیا۔ یہ لڑکا نہیں سدھرے گا، اسامہ دانیال کے جاتے ہی ہنسا، جس پر شفق بھی ہنس دی۔ پھر وہ دوبارہ سنجیدہ ہو کر بولی، ماہم نے کچھ بتایا پھر کل؟ اسامہ نے گہرا سانس لیتے ہوئے شفق کی طرف دیکھا اور بولا، اس نے آدھا سچ بتا دیا۔ کیا بتا دیا؟ شفق کے لہجے میں تجسس تھا۔ وہی جو کچھ ہمیں پہلے سے معلوم تھا۔ اسامہ نے بھی آدھا ہی سچ بولا، کیونکہ وہ ماہم سے راز بھی سنبھال کر رکھنا چاہتا تھا اور شفق کو یہ ظاہر بھی نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ اور کیا باتیں ہوئی تم دونوں کی؟ شفق نے دونوں ہاتھوں سے سرخ مگ اٹھایا اور اسامہ کی طرف دیکھ کر پوچھا، محبت بھری باتیں۔ اسامہ نے اس بار گہری مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اور شفق سمجھ گئی کہ وہ اسے مزید کچھ بتانا نہیں چاہتا۔ وہ جانتی تھی کہ اسامہ وہ باتیں کبھی نہیں بتائے گا جو ماہم نے خاص اسی کے لیے کی ہوں گی، لہٰذا وہ خاموش ہو کر چائے پینے لگی۔ تابش فاطمہ کے کمرے میں ایک کرسی پر بیٹھا تھا جب اس کے موبائل پر جمال کی کال آئی۔ جمال نے اطلاع دی کہ پرچی پر کافی سارے فنگر پرنٹس ملے ہیں۔ تابش فوراً چونک کر اٹھا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد فورینسک لیب میں داخل ہو رہا تھا، جمال وہیں باہر کھڑا ملا۔ وہ دونوں اس کمرے میں چلے گئے جہاں فنگر پرنٹس اسکین ہونے تھے۔ تابش نے جا کر اپنی انگلیوں کے نشانات دیے اور لیب ٹیم انہیں میچ کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں تابش کے فنگر پرنٹ سگریٹ برڈ اور پرچی پر موجود کچھ نشانات سے میچ ہو گئے، مگر پرچی پر تابش کے علاوہ بھی کسی اور کے نشانات موجود تھے۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ زیر لب بولا، اس بار وہ ضماد تھا یا جو بھی انگلیوں کے نشان چھوڑ گیا ہے،
ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ جمال بول اٹھا، میرا ہاتھ بھی اسکین کرواؤ، میں نے بھی پرچی پکڑی تھی۔ تابش نے مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی۔ دل ہی دل میں وہ دعا کرنے لگا جمال کے علاوہ بھی کسی اور کے نشان ہو۔ لیب ٹیم نے جمال کے دونوں ہاتھ اسکین کیے اور جب میچنگ ہوئی تو ثابت ہوا کہ باقی نشانات جمال کے ہی تھے۔ یہ سنتے ہی تابش کا چہرہ مرجھا گیا۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے سگریٹ بٹ کا پوچھا، مگر جمال نے فوراً جواب دیا کہ نہ تھوک کے کوئی آثار ہیں اور نہ ہی کسی اور کا نشان، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ فلٹر لگا کر سگریٹ پی گئی ہے۔ تابش کی تمام امیدیں دم توڑ گئی۔ وہ خاموشی سے لیب سے باہر نکل آیا۔ جمال بھی اسی کے پیچھے باہر آ گیا اور ساتھ چلنے لگا۔ جمال، میں فاطمہ کی شادی تم سے ان حالات میں نہیں کر پاؤں گا۔ تابش کے لہجے میں ہلکی سی کپکپاہٹ اور خوف تھا۔ جمال نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، تابی تجھے چاہیے کہ اس کی شادی مجھ سے جلدی کر دے بجائے دیر کرنے کے۔ یہی جملہ تابش سننا چاہتا تھا، مگر اس کے چہرے پر حیرانی طاری کرتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ میرے گھر اس کی حفاظت زیادہ اچھی طرح ہو سکتی ہے، ہماری جوائنٹ فیملی ہے نا۔ جمال نے مسکراہٹ اور معصومیت کے ساتھ جواب دیا۔ تابش نے چہرہ جھکا کر سوچنے کی اداکاری کی اور پھر بولا، بات ٹھیک ہے تیری، لیکن اتنی جلدی سب ہو گیا تو کیسی کیسی باتیں نکلیں گی۔ کچھ نہیں ہوتا یار، میں بھیجتا ہوں جلدی ہی گھر والوں کو۔ جمال نے تابش کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تابش مسکرایا اور پھر وہ دونوں پارکنگ کی طرف چل دیے۔ رات تک تابش نے وہ سب کام مکمل کر لیے تھے جو صبح سے سوچے بیٹھا تھا۔ اب وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور فاطمہ اندر داخل ہوئی۔ تابش نے پلٹ کر فاطمہ کو دیکھا اور پھر صوفے کی طرف چل دیا۔ فاطمہ سامنے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، اس کا چہرہ بجھا ہوا تھا اور آنکھیں کچھ سرخ۔ تابش نے اس کی حالت دیکھی تو نرمی سے بولا، فاطمہ خود کو مضبوط رکھو، وہ بزدل شخص ہے اور تم اس سے ڈر رہی ہو۔ فاطمہ نے چہرہ اٹھایا، تابش کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولی، تابش پہلے تم اب میں۔ وہ بزدل نہیں ہے، لیکن وہ ہماری کمزوریوں سے واقف ہے اور ہم قانونی طریقے سے اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے۔ تابش نے بھی چہرہ جھکاتے ہوئے افسوس بھرے لہجے میں کہا، مگر کیوں؟ فاطمہ کی آواز میں اب بے قراری تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اسی لمحے ضماد یا تو مر جائے یا پکڑا جائے تاکہ اس کے دل کو سکون ملے۔ اس کے دل و دماغ پر خوف اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ وہ تابش کی طرح مضبوط نہ رہ سکی تھی۔ فاطمہ جمال کی طرح ضماد بھی ہمارے گناہوں کا گواہ ہے، اگر وہ قانون کے ہاتھ لگا تو ہم بھی نہیں بچیں گے۔ تابش کے ذہن میں ماضی کے کچھ واقعات فلم کی طرح چلنے لگے، جس سے اس کے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ مطلب ہم بے بس ہیں؟ وہ آئے ہمارے ساتھ جو مرضی کرے اور ہم بس خود کا تماشا بنتے دیکھتے رہیں؟ فاطمہ کے لہجے میں اب غصہ شامل ہو چکا تھا، آواز کچھ زیادہ بلند ہو گئی تھی۔ فاطمہ فاطمہ ریلیکس، مجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے میں کر رہا ہوں، اور تم سے زیادہ مجھے جلدی ہے۔ وہ میرے ہاتھ لگے اور میں اس کا قصہ ہمیشہ کے لیے تمام کر دوں۔ ہاں، اور وہ جو تمہارے ہاتھ آ جائے گا؟ فاطمہ طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی۔ تابش اس کی ہنسی سن کر تھوڑا سا غصے میں آیا، مگر وہ جانتا تھا فاطمہ اس وقت کن حالات میں ہے۔ کچھ دن پہلے وہ خود بھی ایسے حالات سے گزرا تھا۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا، فاطمہ مجھ پر بھروسہ رکھو۔ فاطمہ یہ سن کر اٹھی اور جانے لگی تو تابش نے دوبارہ کہا، جمال کو میں نے راضی کر لیا کہ وہ جلدی رشتہ بھیجے، باقی تم سمجھدار ہو، خود کو بگڑنے مت دو۔ فاطمہ رکی، اس کی بات سنی اور بغیر جواب دیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس رات تابش اور فاطمہ کی نیند اڑ چکی تھی اور ان کے دلوں پر خوف کا راج تھا، اور نیند تو ماہم کی بھی اڑی ہوئی تھی، مگر خوف سے نہیں، خوشی سے۔ فاطمہ کی حالت دیکھ کر وہ بے حد خوش تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ لاک کیا اور سکون کا گہرا سانس لیا۔ وہی دل جو کل اس رشتے کی بات سن کر تکلیف میں تھا، آج اطمینان سے لبریز تھا۔ بیڈ پر بیٹھ کر وہ کافی دیر ہنستی رہی، پھر اچانک اسے یاد آیا اسامہ۔ وہ اس خوشی میں بھول ہی گئی تھی کہ اس کی زندگی میں اب نفرت کے ساتھ ساتھ محبت بھی شامل ہو چکی ہے۔ اس نے موبائل اٹھایا، اسامہ کو کال ملائی۔ پہلے آج نہ آ پانے پر معذرت کی، پھر دکھی انداز میں فاطمہ کا سارا واقعہ سنایا، جس پر اسامہ نے اسے تسلی دی۔ کال ختم کر کے وہ بیڈ پر دونوں ہاتھ پھیلائے لیٹ گئی۔ کچھ دیر لیٹی رہی اور پھر سو گئی۔ آج سوتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔
شفق نے آج کا دن کیفے میں گزارا اور اس کا اور اسامہ کا تناؤ اب ختم ہو چکا تھا، لیکن دانیال کا دن مصروف گزرا اور ان کی خوش گپیوں کا زیادہ حصہ نہ بن سکا۔ رات کو کام سے فارغ ہو کر وہ چھت پر گیا جہاں شفق اور اسامہ پہلے سے موجود تھے۔ دانیال نے کھانے کی ٹرے میز پر رکھی اور اسامہ کی طرف دیکھ کر ناراضگی سے بولا، بندہ تھوڑی مدد ہی کروا دیتا ہے۔ اسامہ کی بات پر مسکرایا، پھر تو نے مجھ سے اور ناراض ہو جانا تھا تو آپ ڈانٹنا چھوڑ دیں مجھے ہر بات پر۔ دانیال اب بھی خفا تھا، اب تو میرے سامنے غلطی کرے اور میں تجھے ڈانٹوں بھی نہ۔ اسامہ نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، بندہ پیار سے بھی سمجھا سکتا ہے۔ دانیال نے بھی آنکھیں سکیڑ کر جواب دیا۔ شفق دونوں کی نوک جھوک سن کر مسکرا رہی تھی۔ بعد میں لڑ لینا، فی الحال کھانا کھاؤ۔ شفق درمیان میں بولی، تمہارے آنے پر اس کی زبان کھلتی ہے۔ اسامہ نے شفق کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، توپوں کا رخ میری طرف کر لو آپ۔ شفق نے بھی لہجے میں ناراضگی لا کر جواب دیا۔ اسامہ نے کوئی جواب نہ دیا، صرف گہری مسکراہٹ کے ساتھ خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ اسے دیکھ کر وہ دونوں بھی کھانے میں مصروف ہو گئے۔ کھانے کے بعد شفق نے پوچھا، اب تم دونوں میں سے چائے کون لائے گا؟ اس سے پہلے کہ دانیال کچھ کہتا اسامہ بول اٹھا، میں ہی بنا لاتا ہوں، بیچارہ تھکا ہوا ہے۔ وہ کھڑا ہوا اور ٹرے اٹھا کر منہ بناتا ہوا چھت کے دروازے کی طرف چل دیا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں اترا، دانیال اور شفق جیسے داتے دیکھ رہے تھے، ہنسنے لگے۔ کچھ دیر بعد اسامہ ہاتھ میں ٹرے لیے واپس چھت پر آیا، ٹرے میز پر رکھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے سگریٹ کی ڈبیا نکالی، سگریٹ سلگایا، دانیال کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس نئے دشمن کا نام زماد ہے دانی۔ دانیال جو اپنا مگ اٹھا رہا تھا ایک لمحے کے لیے حیران ہوا، پھر یاد آتے ہی مسکراتے ہوئے بولا، جس نے تابش پر حملہ کیا تھا وہی؟ ہاں وہی، اور اب وہ فاطمہ کے پیچھے بھی ہے۔ اسامہ اب سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اس کی یہ بات سن کر شفق بھی سنجیدہ ہو گئی۔ ماہم نے بتایا؟ شفق نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، اس نے بتایا کہ زماد نے فاطمہ کا رشتہ مانگا، تابش نے انکار کر دیا، پھر وہ غائب ہو گیا، اب دوبارہ واپس آیا ہے، ایسا ماہم نے کہا۔ اسامہ نے ایک سانس میں ساری بات بتائی، مگر ایک بات چھپا گیا جو ماہم نے اسے بتائی تھی کہ زماد کی ماہم پر بھی غلط نظر تھی۔ پھر ہمیں فی الحال خاموشی رہنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اس جنگ میں کون جیتتا ہے۔ دانیال خوش ہو کر بولا، میں اسی لیے ابھی خاموش بیٹھا ہوں۔ اسامہ مزید سنجیدہ ہو گیا۔ کچھ دیر مزید بیٹھے باتیں کرتے رہے اور چائے ختم ہونے کے بعد وہ تینوں اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ اسامہ بستر پر لیٹا، آنکھیں بند کیے سگریٹ کی کش لے رہا تھا جب اس کا فون پر ماہم لکھا رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر کال ریسیو کی، اسپیکر پر رکھا، اسکرین آن کیا اور موبائل سینے پر رکھ دیا۔ السلام علیکم اسامہ۔ ماہم کے لہجے میں ہلکی سی پریشانی نمایاں تھی۔ وعلیکم السلام ماہم، آپ ٹھیک ہیں؟ اسامہ نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ ہاں جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں اسامہ؟ ماہم کے لہجے میں اب کچھ سکون آ چکا تھا۔ الحمدللہ، یہ کہہ کر اسامہ خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد ماہم کی آواز دوبارہ آئی، اس بار اس کے لہجے میں شرمندگی نمایاں تھی۔ اسامہ مجھے معاف کر دیں، ایک حادثہ ہو گیا تھا آج جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکی۔ کوئی بات نہیں ماہم، خیر کیا ہوا تھا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اب اسامہ کے لہجے میں فکر تھی۔ ماہم نے فاطمہ کے ساتھ ہونے والا سارا واقعہ بیان کیا اور اپنے لہجے میں ڈر اور پریشانی بھی ظاہر کی۔ اسامہ نے سب کچھ سن کر نرمی سے کہا، آپ فکر نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ شکریہ اسامہ۔ ماہم کا لہجہ اب نرم پڑ چکا تھا۔ انہوں نے کچھ دیر مزید بات کی، پھر ماہم نے الوداع کہہ کر کال کاٹ دی۔ اسامہ نے کال ختم کرنے کے بعد موبائل میں ماہم کے کمرے میں لگی سی سی ٹی وی فوٹیج نکالی اور اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ وہ اس کی خوشی اور ہنسی دیکھ رہا تھا، پھر آہستگی سے بولا، واقعی بہت پریشان اور ڈری ہوئی ہو تم ماہم۔ وہ تب تک اسکرین کو دیکھتا رہا جب تک ماہم نہ سو گئی۔ ماہم نے سونے کے بعد اس نے موبائل بند کر کے سائڈ پر رکھا اور نیا سگریٹ سلگا کر خود سے بولا، کیا چھپا رہی ہو تم ماہم؟ تابش، ماہم اور فاطمہ خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے جب ماہم کی آواز پہنچی، بھائی پلیز مجھے بس اسٹاپ تک چھوڑ دیا کرے۔ اس کے لہجے میں فریاد بھی تھی اور خوف بھی، دونوں کی آمیزش اتنی بھرپور تھی کہ سننے والا پل بھر کو چونک جائے۔ تابش جو کچھ پریشان تھا اور کسی سوچ میں گم، اس کی بات پر چونک کر چہرہ اٹھایا اور مختصر سا بولا، ٹھیک ہے۔ پھر فاطمہ کی طرف دیکھ کر کہا، آئندہ تمہیں ہسپتال میں بھی
اسپتال بھی میں خود ڈراپ کیا کروں گا اور واپسی پر بھی میں خود لے کر آیا کروں گا۔ فاطمہ نے محض کہا اور خاموشی سے پراٹھے کے چھوٹے چھوٹے لقمے توڑ کر زبردستی حلق سے اتار رہی تھی۔ تینوں کے چہرے پر پریشانی واضح تھی، مگر تابش کے دماغ میں جماعت سے نجات پانے کی سوچیں چل رہی تھی۔ فاطمہ کے دل و دماغ پر خوف غالب تھا، جبکہ ماہم وہ خوشی کے نشے میں تھی۔ آج وہ اس بات پر بھی خوش تھی کہ اسے اسامہ سے ملاقات کا موقع ملنے والا ہے، اور وہ اسامہ کو جماعت سے بچانے کا طریقہ بھی ڈھونڈ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد تینوں تابش کی گاڑی میں سوار تھے، فرنٹ سیٹ پر فاطمہ اور تابش، پیچھے ماہم۔ تابش نے ماہم کو بس سٹاپ پر اتارا اور گاڑی موڑ کر فاطمہ کے ہسپتال کی جانب رخ کر لیا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی جب تابش نے فون پر جمال کی کال آئی۔ اس نے کال ریسیو کر کے موبائل ڈیش بورڈ پر رکھا اور سلام کہا۔ جمال نے سلام کا جواب دے کر خیریت پوچھی اور پھر بولا، ابو کہہ رہے ہیں ہم ہفتے کو آئیں گے۔ یہ سنتے ہی تابش کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اس نے مختصراً ٹھیک ہے کہا اور کال کاٹ دی۔ کچھ زیادہ جلدی نہیں ہو رہا سب؟ فاطمہ نے کار کے سائڈ گلاس سے باہر دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں چاہتا ہوں سب جلدی ہو جائے، اسی لیے ہو رہا ہے، تابش نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ تم مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے ہو؟ فاطمہ کے لہجے میں صرف بیزاری تھی اور کچھ نہیں۔ نہیں، میں تمہیں اس جماعت سے بچانا چاہتا ہوں۔ تابش کی مسکراہٹ اب غائب ہو چکی تھی اور چہرے پر سنجیدگی اتر آئی تھی۔ فاطمہ نے کوئی جواب نہ دیا اور باقی سفر خاموشی سے گزر گیا۔ فاطمہ کے لہجے میں صرف بیزاری تھی اور کچھ نہیں۔ نہیں، میں تمہیں زمان سے بچانا چاہتا ہوں۔ تابش کی مسکراہٹ اب غائب ہو چکی تھی اور چہرے پر سنجیدگی اتر آئی تھی۔ فاطمہ نے کوئی جواب نہ دیا اور باقی سفر خاموشی سے گزر گیا۔ ماہم کچھ دیر بعد بس کے انتظار میں کھڑی ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ اس کی نظریں ایک طرف اسامہ کو ڈھونڈ رہی تھیں کہ شاید ایک جھلک نصیب ہو جائے، اور دوسری طرف وہ چوکنی بھی تھی۔ اسامہ تو نظر نہ آیا، مگر بس آ گئی اور وہ خواتین کی طرف بیٹھ گئی۔ سٹاپ پر اتر کر اس نے ایک بار دی کیفین بار کی طرف دیکھا اور پھر اپنے اسکول کے سمت بڑھ گئی۔ 10 بجے جب اسکول میں بریک ہوئی تو وہ جلدی سے بیگ اٹھا کر واش روم کی طرف جانب چلی گئی، اور جب واپس نکلی تو اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا عبایا تھا اور چہرے پر بھورے رنگ کا نقاب، جس میں سے اس کی سیاہ موتیوں جیسی آنکھیں جھلک رہی تھیں۔ کندھے پر اپنا جامنی رنگ کا بیگ لٹکائے جو اب خالی خالی محسوس ہو رہا تھا، وہ قدم اٹھاتی اسکول سے باہر نکل آئی۔ کچھ دیر بعد وہ دی کیفین بار کی پارکنگ میں کھڑی تھی۔ اس کی نظریں چھت کے کنارے پر بیٹھے اسامہ پر تھی۔ چند لمحوں کے لیے ہی صحیح اس نے اسے دیکھا ہوگا، اور اسامہ کو فوراً احساس ہو گیا کہ دو آنکھیں اس کی جانب متوجہ ہیں، اور اس نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے ماہم کی آنکھوں میں جھانکا، اور اگلی لمحے وہ مسکرا اٹھا اور اس کی آنکھوں سے پہچان گیا۔ اب یہ مسکراہٹ ماہم کی آمد پر تھی یا اس کے بدلے ہوئے روپ پر، یہ وہی جانتا تھا۔ ماہم بھی نقاب کے پیچھے مسکرا رہی تھی اور اس کی آنکھیں سب کچھ ظاہر کر رہی تھی۔ اسامہ کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، لیکن آج وہ پلٹا نہیں تھا، وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ ماہم سمجھ گئی کہ آج اسامہ کا نیچے آنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ وہ کیفے کی طرف بڑھی، دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ ہال میں چند کسٹمرز موجود تھے، مگر وہ انہیں نظر انداز کرتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ سیڑھیوں پر ایک بورڈ لگا تھا، اوپر کی نشستیں بند ہیں، جسے دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر ایک طرف سے ہو کر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اچانک اسے دانیال کی آواز سنائی دی اور اس کا دایاں قدم پہلی سیڑھی پر رک گیا۔ میم، رکیں ذرا۔ دانیال کاؤنٹر سے نکل کر اس کی طرف بڑھا۔ دانیال کی آواز سن کر کسٹمرز کی نظریں بھی ایک لمحے کے لیے ماہم کی طرف مڑ گئیں۔ ماہم پلٹی تو دانیال اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر بولی، میں ماہم ہوں۔ دانیال جو تھوڑا سا غصے میں لگ رہا تھا، اچانک اس کے چہرے سے غصہ غائب ہو گیا اور وہاں مسکراہٹ آ گئی۔ السلام علیکم آپی۔ وعلیکم السلام۔ میں اسامہ کے پاس جا رہی تھی۔ ماہم کی آواز میں ہچکچاہٹ تھی۔ ارے آپ جائیں، مجھے لگا کوئی کسٹمر جا رہا ہے اوپر۔ دانیال نے ہاتھ سے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ ماہم کچھ کہے بغیر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ چھت پر قدم رکھتے اس کی نظر اسامہ پر پڑی، جو اب بھی چھت کے کنارے پر کھڑا تھا۔ بس اس کا رخ اب ماہم کی طرف تھا۔ اس نے سیاہ شرٹ، بھوری جیکٹ اور آسمانی رنگ کی جینز پہنی ہوئی تھی۔ پاؤں میں سیاہ سنیکرز تھے۔
اتفاق سے آج ماہم نے بھی سیاہ جوتے پہن رکھے تھے اور وہ اسی طرح کھڑا مسکرا رہا تھا جیسے ماہم کے اپنی طرف بڑھنے کا انتظار کر رہا ہو۔ اس کے ہاتھ میں اب سگریٹ نہیں تھی، شاید ختم ہو چکی تھی۔ ماہم کے قدم اٹھے اور وہ اسامہ کے قریب پہنچ گئی، لیکن اسامہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ السلام علیکم اسامہ، وہ اپنی خوبصورت سی آواز میں نظریں اس کے چہرے پر جما کر بولی۔ وعلیکم السلام ماہم، کیسی ہیں آپ؟ اسامہ نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ میں ٹھیک ہوں، اور آپ؟ وہ ہلکا سا رک کر بولی۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ اسامہ نے مسکراہٹ گہری کرتے ہوئے کہا اور پھر نظریں اس کی آنکھوں سے ہٹا کر اس کے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ماہم کی آنکھوں میں مسکراہٹ اتری اور اگلے لمحے اس نے بھورے رنگ کا نقاب ہٹا کر اپنا چہرہ اسامہ کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اسامہ کی آنکھوں کو یہ منظر ایک عرصے بعد دیکھنے کو ملا تھا، لیکن آج یہ منظر اس کے بالکل سامنے تھا، اور اس وقت حجاب میں لپٹا ماہم کا چہرہ اس کے کھلے بالوں والی ماہم سے کہیں زیادہ دلکش لگ رہا تھا۔ اس کا دل ایک بار پھر ماہم کی محبت میں ڈوب گیا تھا، اور اس کی آنکھوں میں بھی ماہم کی محبت جھلک رہی تھی۔ اچھی لگتی ہو نا ایسے بھی؟ ماہم نے مسکراتے ہوئے اپنے ابائے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ زیادہ ہی اچھی لگتی ہیں آپ ایسے ماہم۔ اسامہ کی آواز اور لہجہ اب بھی محبت سے لبریز تھا۔ اگلے لمحے اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے میز کی طرف اشارہ کیا۔ آئیں بیٹھیں۔ اسی لمحے اسامہ کو ماہم کے پیچھے دانیال نظر آیا، جو ہاتھ میں مینیو کارڈ لیے چھت کے دروازے میں ہی کھڑا تھا۔ اسامہ نے اسے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا اور وہ نیچے چلا گیا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ نہ ماہم اسامہ کی نظریں دانیال کی طرف جاتے محسوس کر سکی، نہ ہی 2 انگلیوں کی حرکت دیکھ پائی، اور نہ ہی دانیال پر نظر پڑی۔ وہ دونوں میز کی طرف بڑے اور انہی کرسیوں پر بیٹھ گئی جہاں وہ پہلے بیٹھا کرتے تھے۔ ماہم نے بیگ اتار کر میز پر رکھا اور بولی، میں نے اپنی مما کی ڈیتھ کے بعد پردہ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ آج 1 سال بعد عبایا پہنا ہے۔ اسامہ ابھی تک اس کے حجاب والے چہرے میں کھویا ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر متوجہ ہوا اور سوال کیا، آج کیوں پہنا؟ آپ کی حفاظت کے لیے اسامہ۔ ماہم کے چہرے پر اب سنجیدگی تھی اور یہ کوئی مصنوعی رنگ نہ تھا۔ اسامہ نے آنکھیں سکیڑ کر تجسس بھرے انداز میں کہا، میری حفاظت؟ کس سے؟ کل بتایا تھا نا کہ آپ کو فاطمہ آپی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ماہم نے اسے کل رات کی بات یاد دلایا۔ تو فاطمہ کا مجھ سے کیا تعلق؟ اسامہ کے چہرے کا تجسس مزید بڑھ گیا۔ ارے آپ بھول گئے، پرسوں آپ کو زماد نام کے بندے کا بتایا تھا نا، اس کی میری آپی کے ساتھ مجھ پر بھی نظر تھی۔ ماہم نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے جلدی جلدی کہا، ہاں جی یاد ہے مجھے۔ اسامہ کا چہرہ اب کچھ پرسکون ہو گیا تھا۔ تو اگر اس نے مجھے آپ سے ملتے دیکھ لیا تو وہ آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے نا؟ ماہم نے بات مکمل کی، یہ تو اب زماد ہی بتا سکتا ہے۔ اسامہ کا چہرہ اب تاثرات سے بالکل خالی ہو چکا تھا۔ مگر ممکن تو ہے نا؟ میں بس چاہتی ہوں کہ آپ کو ان سب سے دور رکھوں، لیکن میں آپ سے دور بھی نہیں رہ سکتی۔ بولتے بولتے اس کی زبان پھسل گئی اور اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کہہ گئی، مگر اس بار وہ شرمندہ نہیں ہوئی، بس ہلکا سا مسکرائی۔ اسامہ بھی اس کی بات پر مسکرا اٹھا۔ اتنے میں دانیال کی انٹری ہوئی اور وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ ہمیشہ کی طرح اس نے مینیو کارڈ میز پر رکھا اور پوچھا، آپی آپ کیا لیں گی؟ ماہم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، بس چائے۔ پھر دانیال نے ترچھی نظروں سے اسامہ کی طرف دیکھا، مگر کچھ بولا نہیں۔ اسامہ نے اس کی نظریں خود پر پڑتی دیکھ کر سنجیدگی سے کہا، دانیال صاحب 1 چائے بھی مجھے لا دیجیے گا۔ دانیال اسامہ کی بات سن کر مسکرایا اور مینیو کارڈ اٹھا کر واپس سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا۔ تو آپ کے پردے کا میری حفاظت سے کیا تعلق ہے؟ اسامہ نے دانیال کے جانے کے بعد ماہم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں نا، وہ نہ مجھے پہچان سکے گا اور نہ آپ تک پہنچ سکے گا، ماہم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن صبح بس اسٹاپ پر تو کپڑوں میں تھی۔ اسامہ نے سنجیدگی اور تجسس سے پوچھا۔ ماہم شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں بیگ میں لے آئی تھی، پھر اسکول سے پہن کر آپ کے پاس آئی۔ لیکن ایک بات کہوں ماہم؟ اسامہ نے ماہم کے اس جواب پر ہلکا سا مسکرا کر پوچھا۔ ہاں جی اسامہ بولیں۔ ماہم اب سنجیدہ ہو کر اسامہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ کا یہ پردہ صرف مجھے نہیں، آپ کو بھی زماد جیسے لوگوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اسامہ نے بھی سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر اب کوئی تاثر نہیں تھا۔ اسامہ میں پہلے ماما کے کہنے پر پردہ کرتی تھی۔ ماہم نے دکھ بھری لہجے میں کہا، تو چھوڑ کیوں دیا؟ اسامہ نے ماہم کے جھکے
چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا کیونکہ ماما کے بعد مجھے کسی نے کہا ہی نہیں، لیکن اب کروں گی۔ ماہم مسکرا کر بولی کیونکہ اب میں نے کہہ دیا ہے۔ اسامہ بھی اس کی مسکراہٹ پر ہلکا سا مسکرا کر بولا۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد ماہم نے چہرہ اٹھا کر اسامہ کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے جواب دیا، بالکل، اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو؟ اسامہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، بولتے جائیں۔ ماہم اب ذرا ہنس کر بولی۔ اسامہ بھی ہنس پڑا، پھر پوچھا، میں زیادہ تو نہیں بول رہا؟ ارے نہیں، شکر ہے آپ بول رہے ہیں۔ ماہم اسامہ کے چہرے کو غور سے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی، یہ نقاب آپ کا اصل چہرہ بھی چھپائے رکھے گا دنیا سے۔ اسامہ ہنستے ہنستے اچانک سنجیدہ ہو کر بولا، مطلب؟ ماہم کے چہرے پر پریشانی کی ایک لہر اتری۔ آپ اپنے تاثرات چھپا کر رکھتی ہے نا؟ وہ کام کپڑے کا یہ ٹکڑا بھی کر سکتا ہے۔ اسامہ نے آنکھوں سے اس کے حجاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اوہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ باہم کے چہرے سے پریشانی ہٹ گئی اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ پھر اگلے لمحے کچھ سوچ کر بولی، مگر میں آپ کے سامنے تاثرات نہیں چھپا پاتی، چھپا بھی نہیں پائیں گے، میں پتہ نہیں کیسے آپ کی آنکھیں پڑھ لیتا ہوں۔ اسامہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، خیر ہے، پڑھیں، اور اب تو مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا۔ ماہم ہلکا سا ہنس کر بولی۔ اتنے میں دانیال ٹری میں 2 مگ اٹھائے ہوئے چھت پر چڑھا، میز پر ٹری رکھ کر خاموشی سے مسکراتا ہوا واپس چلا گیا۔ ماہم نے اپنی طرف رکھا سفید مگ دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور میز پر اپنے سامنے رکھتے ہوئے مگ کو دیکھتے ہوئے بولی، اسامہ، میری بہن کے رشتے کی بات چل رہی ہے۔ اسامہ جو جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکال رہا تھا، ایک لمحے کے لیے رکا، پھر ڈبی میز پر رکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، یہ تو کافی خوشی کی بات ہے۔ ماہم نے افسردگی سے مگ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، لیکن آپ خوش نہیں لگ رہی ہیں، اس بات پر کوئی مسئلہ ہے؟ اسامہ کے دکھی لہجے پر سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ماہم نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے مگ میں سے نکلتی ہوئی بھاپ کو دیکھتی رہی۔ اسامہ نے سگریٹ سلگائی، لیکن اس نے دوبارہ کچھ نہیں پوچھا، بس خاموشی سے ماہم کو دیکھتا رہا اور سگریٹ پیتا رہا۔ کچھ دیر بعد ماہم نے چہرہ اٹھایا اور اسامہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، اسامہ، میں بہت بری لڑکی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل گئے۔ اسامہ اس کے آنسو دیکھ کر اندر سے بری طرح ٹوٹ گیا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر درد کا کوئی تاثر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ ماہم کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، ماہم، ہم سب میں کچھ نہ کچھ برائیاں ہوتی ہیں۔ ماہم نے اس کی بات سن کر دوبارہ چہرہ نیچے جھکا لیا اور سسکیاں لے کر رونے لگی۔ اسامہ اس کے سامنے بھی بس بیٹھا تھا، بس اس کے رونے کے درد میں جلتا رہا، لیکن وہ اسے تسلی نہ دے سکا۔ اسے تسلی دینا آتا ہی نہیں تھا۔ وہ فی الحال اس کے پاس کوئی حق بھی نہیں تھا کہ اٹھ کر ماہم کو اپنے سینے سے لگا لے اور کہے، ماہم مت رو، تمہارا رونا میری جان نکال دیتا ہے۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور بھول گیا کہ اس کی انگلیوں میں سگریٹ بھی ہے جو اس کے ہونٹوں تک جانے کے منتظر ہے۔ کچھ دیر بعد ماہم نے خود پر قابو پایا۔ جب اس کا دل ہلکا ہوا اور جب وہ چپ ہوئی تو اسامہ نے اپنے دائیں ہاتھ سے ٹشو کا ڈبہ جو میز کے درمیان رکھا تھا ماہم کی طرف سرکا دیا۔ ماہم نے 2 ٹشو نکالے، اپنا چہرہ صاف کیا اور بولی، آئی ایم سوری، کوئی بات نہیں، امید ہے آپ کا دل تھوڑا سا ہلکا ہوا ہوگا۔ اسامہ کے لہجے میں ہلکا سا درد محسوس ہونے لگا تھا۔ بس تھوڑا سا، ماہم نے ٹشو ڈسٹ بن پر میں پھینکتے ہوئے مختصر سا جواب دیا۔ پھر بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ اسامہ نے ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر لا کر ماہم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسامہ، میں آپ پر کتنا بھروسہ کر سکتی ہوں؟ ماہم نے اب چہرہ اٹھا کر سنجیدگی سے اسامہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، آپ کا راز میرے ساتھ قبر میں جائے گا، لیکن زبان پر نہیں آئے گا۔ اسامہ نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جواب دیا، اسامہ، مجھے اپنے گھر والوں سے نفرت ہے۔ ماہم نے لمبی سانس لے کر کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا، جو وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں اس وجہ سے۔ اسامہ پوری طرح خود پر قابو پا چکا تھا اور سگریٹ کا کش لیتے ہوئے بولا، وہ وجہ چھوٹی ہے اسامہ۔ نفرت کرنے کے لیے ماہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج اسامہ کو سب کچھ بتا دے گی، پھر چاہے وہ اس سے محبت کرتا رہے یا چھوڑ دے، لیکن وہ آج اسامہ کو اصل ماہم سے ملوائے گی۔ پھر اسامہ نے کش لیتے ہوئے ماہم کی طرف دیکھا جو اسے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ماہم کچھ لمحے پھر خاموش رہی، پھر مگ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا کر واپس رکھ دیا۔ اس کے ہاتھوں نے مگ کو بڑی مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ جب وہ بولی، میرے گھر والوں نے میری ماما کا قتل کیا تھا، اسامہ کا ہاتھ سگریٹ کو ہونٹوں کی طرف لے جا رہا تھا۔ جب ماہم نے یہ بات کہی وہ ہاتھ وہیں فضا میں رک گیا۔ اسامہ کے چہرے پر حیرت کا ہلکا سا تاثر ظاہر ہوا اور یہ تاثر اصلی تھا، کوئی دکھاوا نہیں۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے اپنی جگہ پر جم گیا، پھر تجسس بھری نظروں سے ماہم کو دیکھتے ہوئے بولا،
पर क्यों और कैसे؟ ताबिश और जमाल थाने की कैंटीन में बैठे चाय पी रहे थे। ताबिश चेहरे पर अभी तक परेशानी छाई हुई थी और जमाल ने भी अपने चेहरे पर ताबिश के लिए फिक्रमंदी जाहिर की हुई थी। ताबिश बेचैनी से बोला, यार ऐसा कैसे मुमकिन है? जमाल ने इसकी तरफ देखते देख कर कहा, ये एक ही सूरत में मुमकिन है। और वह कौन सी? ताबिश के चेहरे पर अब तजस्सुस उभर आया कि वो सच में जमात ही है। जमाल ने कहा, जमात के अलावा और कोई ऐसा हमारी ज़िंदगी में नहीं आया जो इतनी सफाई से जुर्म को अंजाम देने की काबिलियत रखता हो। और इस बार तो उसने निशाने पर वो लोग हैं जिनसे वो बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है। लेकिन जमात इतनी सी बात का बदला क्यों लेगा यार? ताबिश ने गौर से जमाल की बात सुनकर कहा, वो आधा पागल तो पहले ही था, अब शायद पूरा हो गया हो। जमाल ने चाय की चुस्की लेते हुए जवाब दिया, इसे चाहिए आकर बैठे और मसला हल करें। ये कौन सा तरीका है कि अपने ही दोस्तों की ज़िंदगी जहन्नुम बना रहा है? ताबिश के लहजे में बेचैनी और परेशानी मज़ीद वाज़ेह हो गई थी। इसका सहन बुरी तरह उलझा हुआ था क्योंकि इस बार निशाना इसकी बहन बनी थी और जमात का अगला कदम क्या होगा इसे कोई अंदाज़ा नहीं था। हमें नहीं पता ताबिश उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए मोहतात रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। जमाल ने ताबिश को तसल्ली देते हुए कहा, कुछ तो मिले उसके खिलाफ जो हमें उससे एक कदम आगे कर दे, लेकिन वो ही साया बन गया है। ताबिश ने चाय ख़त्म करके डिस्पोजेबल कप डस्टबिन में फेंकते हुए कहा, मैं एक बात सोच रहा था। जमाल कुछ सोचते हुए बोला, वो क्या? ताबिश जमाल की तरफ मतवज्जा हुआ, वो रात को वार कर रहा है। जमाल ने ताबिश की आंखों में देखते हुए जवाब दिया। ताबिश की आंखें खुल गईं और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इसके चेहरे पर परेशानी और फिक्र कुछ कम हुई। इसका मतलब वो रात को बाहर आता है? हाँ, सही कहा। जमात अंधेरी में जुर्म करने वाला शख्स है। जमाल ने ताबिश की बात से इत्तेफाक किया और हम उसे दिन के वक्त तलाश कर रहे हैं। ताबिश के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आ गई, जैसे इसे कोई बहुत बड़ा सुराख मिल गया हो। हाँ ना, हम रातें डर कर गुजार रहे हैं बजाय इसके कि हम उसे रात में तलाश करें या उसका इंतज़ार करें पूरी तैयारी के साथ। जमाल के चेहरे पर भी ताबिश को मुस्कुराता देखकर मुस्कुराहट आ गई। अब वो जिस रात सामने आया, वो रात उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात बना दूंगा मैं। ताबिश ने दोनों हाथ मेज़ पर रखते हुए जोश से कहा। जमाल ने उसे हाथ से आहिस्ता बोलने का इशारा किया और ताबिश उसके इशारे पर कुर्सी वापस सीधा होकर बैठा। वो दोनों एक दूसरे को देखकर खामोशी से मुस्कुराने लगे और जैसे ही जमाल की चाय ख़त्म हुई वो दोनों उठकर कैंटीन से बाहर आ गए। पता नहीं उसामा, मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों और कैसे मारा मम्मा को। माहम ने नजरें नीचे किए संजीदगी से कहा, फिर आपको क्यों लगता है इन्होंने मारा? उसामा ने तजस्सुस में अब कुछ कमी आ चुकी थी क्योंकि वो इन लम्हों में खुद को दोबारा काबू में ला चुका था। इसका चेहरा इस वक्त सिवाय संजीदगी के कुछ जाहिर नहीं कर रहा था और इसकी आवाज़ में तो कोई तासर था ही नहीं। बस मुझे पता है इन्होंने ही मारा है। माहम अब भी मग की तरफ देख रही थी। और ये कैसे पता चला आपको? उसामा ने कश लगाते हुए पूछा। इसकी सिगरेट आखिरी लम्हों में पहुंच चुकी थी मगर इसे एक और सिगरेट सुलगानी पड़ी थी क्योंकि माहम का ये राज भी सुनना बाकी था। मैंने आप ही और ताबिश भाई को बातें करते सुना था। माहम ने कहकर मग उठाया, होंठों से लगाया और एक चुस्की लेकर मग वापस मेज़ पर रख दिया। क्या सुना था आपने माहम? उसामा ने सिगरेट एस्ट्रे में बुझाते हुए पूछा। माहम ने दोबारा मग होंठों से लगाया और चंद लम्हों बाद खामोशी के बाद बोली, मम्मा की डेथ के दौरान बाद 2 दिन बाद भाई आप ही को कह रहे थे कि शुक्र करो इस वक्त माहम घर नहीं थी, वरना इसे भी इसकी माँ के पास भेजना पड़ जाता। आपने खुद अपने कानों से सुना माहम? उसामा ने हल्की सी आंखें सुकेड़ कर माहम को घूरते हुए सिगरेट जलाते हुए पूछा। हाँ जी उसामा, मैंने खुद सुना। माहम हल्का सा तड़प कर चेहरा उठाकर उसामा की तरफ देखकर बोली, आपकी मम्मा की डेथ कैसे हुई थी? उसामा ने बगैर तासुर बदले सवाल किया। मुझे जो बताया गया था वो था मम्मा सीढ़ियों से गिरी और सर पर चोट लगने से इनकी मौत हुई। माहम ये कहते हुए अपने आंसू न रोक सकी और दोनों हाथों से मग छोड़कर हथेलियों से अपने आंसू साफ करने लगी। आपके अब्बू क्या करते हैं? उसामा ने एक और सवाल किया। माहम अपने आंसू साफ करके उसामा की तरफ देखकर बोली, रिटायर्ड जज हैं वो। भाई पुलिस में, अबू रिटायर्ड जज और बहन। उसामा ने सिगरेट होंठों से हटाकर धुआं छोड़ते हुए बेनियासी से पूछा, वो डॉक्टर है। माहम ने मुख्तसर जवाब दिया और इसका ध्यान उसामा के चेहरे पर गया जो काफ़ी देर से बगैर किसी तासुर के इससे बातें सुन रहा था। उसामा इसकी बात सुनकर मुस्कुरा पड़ा। माहम ने इसे मुस्कुराते देखकर हैरत से पूछा, क्यों हंस रहे हैं आप? एक कत्ल छिपाने के लिए सब कुछ मुमकिन है, लेकिन हो सकता है आपके अब्बू इसमें शामिल ना हों। उसामा ने मुस्कुराहट गायब करके जवाब दिया, वो भी पूरी तरह शामिल है उसामा।
उस वक्त वो भी इस कमरे में मौजूद थे जहाँ आपी और भाई की बातें मैंने सुनी थी। माहम की आवाज़ में हल्का सा गुस्सा छलका और आवाज़ थोड़ी बुलंद हो गई। इन सब में आप बरी कहाँ? उसामा ने इसकी बात इसे याद दिलाते हुए पूछा। मैं कहाँ बरी? मैं इन सब से बदला लेने के बजाय इनकी खिदमतें कर रही हूँ। माहम के लहजे में भी अभी भी गुस्सा मौजूद था। आप कैसे बदला लेती इन सब से? उसामा ने उसके गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। मैं इन सबको मारना चाहती मगर कैसे ये मैं नहीं जानती उसामा। मैं चाहती हूँ वो मेरी आंखों के सामने मरे लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं। मैं दुआ करती हूँ कोई इन्हें मार दे। माहम ने उसामा की तरफ देखा। वह अब गुस्सा उसकी आंखों में भी छलक रहा था। मतलब आप सब्र कर रही हैं और जहाँ तक मुझे इल्म है सब्र करने वाले बुरे तो नहीं होते। उसामा ने एक हाथ मेज़ पर रखकर समझाने वाले अंदाज में कहा। मगर उसामा ये मुनाफ़िक़त है ना? माहम ने उसामा की बात पर बेचैनी से पूछा। मुझे तो नहीं लग रही। बस आप कमज़ोर हैं, लड़ नहीं सकती, इसीलिए अपनी जान बचाने का ये तरीका आपने चुना। उसामा ने चाय का खाली मग मेज़ पर वापस रखते कहा। मुझे तो लगता था मैं ही गलत कर रही हूँ। माहम के चेहरे का गुस्सा गायब हुआ। वहाँ अचानक तस्कीन उतर आई। गलत नहीं, मजबूर हैं आप। उसामा ने ठंडे लहजे में इसकी तरफ देखते हुए कहा। आपको पता है मैंने बहुत बार सोचा इनके खाने में जहर मिला दूं, जेल चली जाऊं। माहम के चेहरे पर ये कहते हुए मुस्कान भी आ गई थी। ऐसा कुछ मत सोचिएगा। अपने हाथ सिर दुआ के लिए उठाइए और अल्लाह पर भरोसा रखिए। उसामा भी इसकी मुस्कुराहट पर हल्का सा मुस्कुराया लेकिन अगले ही लम्हे संजीदा होकर बोला। मेरी दुआएं कबूल भी हो रही हैं। मैंने परसों रात दुआ मांगी आप ही की ज़िंदगी जहन्नुम बन जाए और उसी रात वो सब हो गया। मैं बहुत खुश थी कल। माहम अब कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं कर रही थी, बस बोलती जा रही थी। दुआएं कबूल होती हैं माहम, बस यकीन रखना चाहिए दुआओं पर। उसामा अब इसे बोलता देखकर फिर से मुस्कुराने लगा। लेकिन उसामा अगर जमात ने मुझे कुछ किया? माहम यकदम ये सोचकर परेशान होती हुई बोली। मुझे यकीन है ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसा कभी हुआ तो वो जमात हो या कोई और, मैं इसकी मौत बन जाऊंगा। उसामा ने ये बात पुरसुकून लहजे में की लेकिन फिर भी इसके लहजे में वहशत महसूस हो रही थी। माहम जो उसामा से ये ऐसी किसी बात की तवक्को नहीं कर रही थी और इसका चेहरा देखकर भी नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है। इसकी आंखें एक बार पूरी तरह खुल गईं। वो कुछ लम्हे बोल ना सकी थी, बस उसामा के चेहरे की तरफ देखती रही जो ऐसी बात करते वक्त भी पुरसुकून था और अभी भी वो आराम से सिगरेट पी रहा था। उसामा, मुझे डर लग रहा है। वो बस इतना ही बोल सकी। मुझसे? उसामा ने फिर से तिरछी नज़र से देखते हुए पूछा। नहीं उसामा, आपके लिए। मैं चाहती हूँ आप इन सब मामलात से दूर रहें। अगर आपको कुछ हुआ तो मैं ख़ुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। माहम के लहजे में फरियाद थी। और अगर मेरे होते हुए आपको कुछ हुआ तो मैं ख़ुद को नहीं बख्शूँगा। उसामा ने फ़ौरन इसकी बात का जवाब दिया। उसामा प्लीज़ आप वादा करें कि आप समाज से दूर रहेंगे। माहम ने उसामा से इल्तिजा की। जमात को चाहिए फिर वो आपसे दूर रहे। उसामा ने भी सर्द लहजे में जवाब दिया। उसामा प्लीज़। माहम बस इतना ही बोल सकी। ठीक है माहम, लेकिन एक शर्त पर। उसामा ने हार मानकर कहा। बोलें। माहम के चेहरे पर थोड़ा सुकून आया। अगर आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत हो आप फ़ौरन मुझे बताएंगी। उसामा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी शर्ट रखी। माहम कुछ सोचकर बोली। मुझे मंजूर है। आपकी चाय ठंडी हो गई? उसामा ने इसके मग में बची हुई आधी चाय देखकर मुस्कुराकर इसे बताया। माहम ने मग को हाथ लगाया और बोली सॉरी चाय, और हंस पड़ी। उसामा भी माहम की इस बात पर हंसा और पूछा मैं और मंगवा दूँ? अरे नहीं, अभी वक्त नहीं, मुझे वापस स्कूल जाना है। माहम ने हाथ के इशारे से उसामा को रोकते हुए कहा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। उसामा ने भी इसरार नहीं किया। माहम ने अपना बैग उठाया और कंधे पर लटकाकर खड़ी होती हुई बोली। अब मुझे जाना चाहिए उसामा। उसामा भी इसे उठता देखकर खड़ा हो गया, लेकिन बोला कुछ नहीं, बस इसके सामने खड़ा होकर इसके चेहरे की तरफ देखने लगा। आप क्या देख रहे हैं? माहम ने हल्का सा शर्मा कर पूछा। आपका असल चेहरा। उसामा ने ज़ुमानी अल्फाज में कहा। माहम उसामा की इस बात का मतलब समझकर मुस्कुरा पड़ी और चलने लगी। उसामा भी इसके साथ चल पड़ा और सीढ़ियों के पास जाकर फिर रुक गया। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद माहम उसामा के चेहरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर मगर अफसरदा लहजे में बोली। अल्लाह हाफिज़ उसामा। अल्लाह हाफिज़ माहम। ख्याल रखिएगा अपना।
اسامہ نے اس کی افسردگی محسوس کر لی لیکن بغیر ظاہر کیے اسے مسکرا کر الوداع کہا۔ ماہم سیڑھیاں اترنے لگی لیکن اسامہ وہیں کھڑا رہا۔ 2 سیڑھیاں اترنے کے بعد ماہم کو اسامہ کی آواز سنائی دی، ماہم اپنا چہرہ چھپا لیں۔ ماہم اس کی یہ بات سن کر ہنس پڑی لیکن مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا اور نقاب کر کے سیڑھیاں اتر گئی۔ اس کے سیڑھیاں اترنے کے بعد اسامہ کنارے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور کچھ لمحے بعد ماہم کیفے کے دروازے سے باہر نکلی اور تھوڑا آگے جا کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسامہ ہونٹوں میں سگریٹ لیے اسے لائٹر سے جلا رہا تھا لیکن اس کی نظریں ماہم پر تھیں۔ کچھ لمحے اسے دیکھنے کے بعد ماہم پلٹی اور سکون کی طرف چلنے لگی۔ اسامہ وہیں کھڑا سگریٹ کے کش لیتا اسے دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اس نے سگریٹ ختم کی اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا جہاں کچھ دیر پہلے ماہم بیٹھی تھی۔ اس نے ماہم کا مگ پکڑا اور اس کی بچی ہوئی آدھی چائے جو ٹھنڈی ہو چکی تھی پینے لگا۔ چائے پیتے وقت اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھائی رہی۔ چائے ختم کر کے اس نے مگ واپس رکھا اور کرسی سے ٹیک لگا کر سر کو پچھلی طرف جھکا کر بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں جو کچھ بھی چل رہا تھا لیکن اس کا چہرہ بہت خوش تھا، اس کا مطلب تھا کہ اس کا دل بھی بہت خوش ہے۔ وہ آج ماہم سے مکمل واقف ہو چکا تھا۔ وہ ایک سچ جو ماہم کے بارے میں اسے معلوم نہیں تھا آج اس راز سے بھی پردہ اٹھ چکا تھا۔ آج وہ پوری طرح سے ماہم کی محبت کو اپنا چکا تھا اور اب کچھ باقی رہ گیا تھا، وہ تھا ماہم کے نکاح۔ لیکن وہ ماہم کو سکون بھی دینا چاہتا تھا جس کے لیے وہ 1 سال سے ترس رہی تھی۔ ایک طرف اس کی محبت کا حصول تھا اور دوسری طرف اس کی محبت کا سکون۔ اسے دونوں میں سے کسی ایک راستے کو چننا تھا۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ تابش اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ ایک طرف بجلی والا ہیٹر چل رہا تھا تو دوسری جانب میز پر رکھا لیپ ٹاپ روشن تھا جس کی اسکرین پر اس وقت 4 CCTV کیمروں کی فوٹیج ایک ساتھ چل رہی تھی۔ وہ کبھی لیپ ٹاپ کو دیکھتا، کبھی موبائل کو اور پھر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگتا۔ اس کی جھولی میں ایک سیاہ رنگ کا پسٹل رکھا بھی تھا جس پر سائلنسر لگا ہوا تھا۔ وہ منتظر تھا اپنے پرانے دوست کا جو اب اس کا جانی دشمن بن چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ آج نہیں آئے گا مگر اس کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا سوائے ہر رات پہرا دینے کے۔ یہ سلسلہ وہ کب تک جاری رکھ پائے گا اسے خود بھی معلوم نہ تھا مگر وہ ہار ماننے والوں میں سے ہرگز نہ تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ تابش کے ہاتھ کی گرفت پسٹل پر مضبوط ہوئی لیکن اگلے ہی لمحے اس نے فاطمہ کو اندر آتے دیکھا تو ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ فاطمہ خاموشی سے آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور تابش نے بھی اپنی کرسی کا رخ بیڈ کی جانب کر لیا۔ تابش، مجھے نہیں لگتا میں آج رات بھی سو پاؤں گی، فاطمہ نے مرجھائے چہرے کے ساتھ کہا۔ ہاں میں سمجھ رہا ہوں لیکن تمہیں اس کے خوف پر حاوی ہونا پڑے گا۔ تابش نے دونوں بازو گھٹنوں پر رکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ تو مجھے بھی ایک پسٹل دے دو پھر، فاطمہ نے اس کی جھولی میں پڑے پسٹل کو دیکھ کر کہا۔ تابش اس کی بات پر ہنس دیا اور جھولی سے پسٹل اٹھا کر فاطمہ کی طرف اچھال دیا۔ پسٹل بیڈ پر اس کی بائیں جانب جا گرا۔ فاطمہ نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گرفت سنبھالی اور دونوں انگلیاں ٹریگر پر رکھ دی۔ نالی کا رخ تابش کی جانب تھا مگر چونکہ وہ لوڈڈ نہیں تھا اس لیے تابش اسے نو آموز کی طرح پسٹل تھامے دیکھ کر مسکرایا۔ ایسے پکڑو گی تو ضمانت کی جگہ مجھے ہی مار دو گی، تابش نے شوخی سے کہا۔ اس کی بات پر فاطمہ کو احساس ہوا کہ پسٹل کا رخ تابش کی طرف تھا۔ وہ جلدی سے نالی نیچے کی طرف موڑ کر بولی، سوری میرا دھیان نہیں کیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کام اس کے بس کا نہیں۔ چپ چاپ اٹھی، پسٹل تابش کو واپس تھما دیا اور دوبارہ بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ فاطمہ، فکر نہ کروں میں جاگ رہا ہوں بلکہ تم یہی سو جاؤ، تابش نے کہا مگر ساتھ ہی اس کے ذہن میں خیال آیا جسے اس نے فی الحال زبان پر نہ لایا اور اسی پر سوچنے لگا۔ فاطمہ نے کچھ لمحے سوچا پھر پاؤں سے جوتی اتار کر تابش کے بیڈ پر آ گئی، کمبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نیند تو نہیں تھی مگر تابش کی موجودگی نے اس کے دل پر کچھ نہ کچھ سکون ضرور اتار دیا تھا۔ تابش نے روشنی مدھم کی اور اپنی کرسی کا رخ دوبارہ کھڑکی کی طرف موڑ کر بیٹھ گیا۔ ماہم جتنی آج خوش لگ رہی تھی شاید زندگی میں کبھی نہ لگی ہو، اس لیے آج اس نے اپنی خوشیوں کی ڈائری نکال رکھی تھی مگر وہ اس پر کچھ لکھ نہیں رہی تھی۔ کمبل میں لپٹی، گھٹنوں کو سینے سے لگائے بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر قلم کی پچھلی طرف تھی اور وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ کچھ زیادہ ہی کھلا ہوا تھا کیونکہ آج اس کے دل کا بوجھ بٹ گیا تھا۔ اسے آج پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اپنا دکھ کسی سے بانٹنے کا سکون کیا ہوتا ہے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے لکھنا شروع کیا۔
مجھے لگتا تھا میری دعائیں قبول نہیں ہوتیں، لیکن میں نے سیکھا میرا کام ہے دعا مانگنا اور پھر اس پر یقین رکھنا۔ میں کل بہت پریشان تھی کیونکہ میری زندگی کے 3 شیطانوں میں سے ایک کو خوشیاں نصیب ہونے والی تھیں۔ خیر میں نے دعا مانگی اور کل ہی اس کی زندگی میں اس سے بڑا شیطان آ گیا۔ اب میں سکون میں ہوں، لیکن یہ سکون صرف اسی وجہ سے نہیں ہے جو میں لکھ بھی نہیں پاتی، وہ میں آج خود بول کر کسی کو بتا چکی ہوں۔ مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ میں ایسا کچھ کر بھی سکوں گی، لیکن اس کے سامنے میں خود کو چھپا نہیں پاتی۔ اگر میں مزید کوشش کرتی تو وہ مجھ سے دور ہو جاتا، یا تو میرا راز بچتا یا وہ، اور میں نے اسے چنا۔ اس نے مجھے غلط بھی نہیں سمجھا، بلکہ وہ تو الٹا مجھے سمجھا رہا تھا کہ میں خود کو غلط سمجھ رہی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس راز کی حفاظت مجھ سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے کرے گا، وہ جس نے آج تک اپنی کوئی بات مجھے نہیں بتائی، وہ میری بات کسی اور کو کیا بتائے گا؟ خیر مجھے کوئی جلدی نہیں ہے اسے جاننے کی، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت نہ کوئی جھوٹ ہے نہ فریب، اس کی محبت مجھ سے زیادہ مضبوط اور سچی ہے۔ شاید میں کہیں لڑکھڑا جاؤں، لیکن اس کی محبت کو کوئی نہیں ہلا سکے گا، اور نہ ہی وہ مجھے کبھی گرنے دے گا۔ میں آج 1 سال بعد خود کو پردے میں چھپایا اس کے لیے، لیکن وہ کہتا ہے میں یہ خود کے لیے کروں۔ وہ میری کسی بات سے متفق نہیں ہوتا، لیکن اس کا اختلاف بھی ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے وہ میرے دل کی ہر بات کر رہا ہو۔ اب مجھے انتظار ہے اس انصاف کا جو میری دعائیں کریں گی، اور اس کے بعد مجھے اس کی بیوی بننا ہے، اور کچھ نہیں۔ مجھے یقین ہے جیسے اس نے میرے تمام دکھ مجھ میں نچوڑ لیے، میں بھی اس کے سارے غم جذب کر لوں گی، اور اور اسے سکون دوں گی انشاءاللہ۔ اس نے قلم ڈائری میں رکھا، ڈائری بند کی اور ایک لمبی سانس لی۔ بائیں جانب میز پر رکھے مگ کو دیکھا تو یاد آیا وہ چائے لائی تھی۔ ہاتھ لگایا تو وہ چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ٹھنڈی چائے نے اسے صبح والی ملاقات یاد دلا دی اور وہ مسکراتی مگ اٹھا کر چائے گرم کرنے چلی گئی۔ واپس آ کر خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی اور چائے پیتی ہوئی مسکراتی رہی۔ پھر مگ ٹیبل پر رکھا اور لیٹ گئی۔ اللہ جی میری اسامہ سے شادی کروا دیں پلیز، مجھے اس کے بعد اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے چھت کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، پھر آمین بول کر آنکھیں بند کر لی۔ شفق اور اسامہ کھانے کے بعد کیفے کی چھت پر بیٹھے تھے اور دانیال نیچے چائے بنانے گیا ہوا تھا۔ کیفے بند ہو چکا تھا، لیکن اس کے لیے تو کیفے اسی وقت کھلتا تھا۔ ہر رات وہیں بیٹھ کر باتیں کرنا ان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکا تھا۔ جمعے کو یہ تسلسل ٹوٹتا تھا کیونکہ اس دن کیفے بند ہوتا، مگر اس دن تینوں یا تو اسامہ کے اصل گھر ہوتے یا پھر آوارہ گردی کر رہے ہوتے۔ اسامہ ماہم نے کچھ مزید بتایا؟ شفق نے دانیال کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، لیکن جو اس نے بتایا وہ اس بات کے سامنے بھی ہو سکتی ہے۔ اسامہ نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، ٹھیک ہے اسے آ لینے دو پھر۔ شفق نے جواب دیا، آج فاطمہ ہسپتال آئی تھی؟ اسامہ نے سڑک کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اور میں بتانا بھول گئی، تابش خود اسے چھوڑنے آیا تھا۔ شفق فوراً بولی۔ اسامہ مسکرا دیا، اس کا مطلب ہے ماہم صحیح کہہ رہی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ شفق نے حیرت سے پوچھا۔ ان کے گھر اس وقت ڈر کا ماحول ہے، اسامہ نے شفق کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ اس سے پہلے کہ شفق کچھ بولتی اسامہ نے انگلی کے اشارے سے اسے خاموش کروایا۔ کچھ لمحوں بعد دانیال چھت پر نمودار ہوا۔ ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں 3 مگ تھے، سرخ سیاہ اور آسمانی ٹرے رکھتے ہوئے وہ بولا، اتنی خاموشی کیوں ہے؟ اسامہ نے سچ ہی کہا، تیرا انتظار تھا اس لیے خاموش بیٹھے تھے۔ دانیال کرسی کھینچ کر بیٹھا اور اسامہ کی طرف دیکھ کر مسکرا کر بولا، ماہم آپ ہی آج نقاب کیوں پہن کر آئی تھیں؟ یہ سن کر شفق بھی ایک لمحے کو حیران رہ گئی کیونکہ وہ بھی اس بات سے لا علم تھی، اور وہ بھی اسامہ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ میری حفاظت کے لیے خود کو چھپا کر آئی تھی۔ اسامہ نے دانیال کے بات کا جواب شفق کی طرف دیکھ کر دیا۔ حفاظت کس سے؟ تابش سے؟ دانیال حیرت سے بولا، پھر اگلے لمحے کچھ یاد آنے پر بولا، زمان سے نا؟ ہاں اسی سے، اسامہ نے مختصر سا جواب دیا اور اپنا سیاہ مگ اٹھا کر سامنے رکھ لیا۔ وہ دونوں خاموشی سے اسامہ کو دیکھ رہے تھے، وہ کچھ بولے ان کی الجھن دور کرے۔ اسامہ نے ایک ہی سانس میں فاطمہ پر حملے والی بات اور ماہم کے برقعے والی حقیقت بتا دی، لیکن جس راز کی حفاظت کا وعدہ اس نے ماہم سے کیا تھا اسے سوچوں میں بھی نہیں آنے دیا۔ یہ لڑکی سچ میں عجیب ہے لیکن بہت اچھی ہے۔ شفق اس کی پوری بات سن کر مسکرا کر بولی، ہاں جی آپی، اور دیکھو بھائی کتنی فکر ہے ماہم آپی کو۔ دانیال بھی شفق کی بات بولا، اور ماہم نے بتایا فاطمہ اور جمال کے رشتے کی بات چل رہی ہے؟ اسامہ نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔
شفق کے چہرے پر ناگواری آئی اور دانیال کے چہرے پر تجسس، مگر وہ دونوں کچھ بولے نہیں۔ اسامہ نے ان کی خاموشی پر خود ہی بات چھیڑی۔ تم دونوں کی بولتی کیوں بند ہو گئی ہے؟ وہ دونوں اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اسامہ انہیں مسکرا کر دیکھنے لگا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آپ اس موقع کو کیسے استعمال کرو گے، دانیال نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اور تم کیا سوچ رہی ہو؟ اسامہ دانیال کی بات کے بعد شفق کی طرف متوجہ ہو کر بولا، میں سوچ رہی ہوں تم آخر چاہتے کیا ہو؟ شفق کے چہرے پر ابھی بھی ناگواری تھی۔ میں بس ماہم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اگر زندہ رہا۔ اسامہ نے اپنی خواہش اور انجام دونوں ایک ساتھ بیان کر دیے۔ چلیں جی باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔